السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور غموں سے دور رکھے، اور اللہ تعالی آپ لوگوں کی دلی مرادیں پوری کرے۔ اچھا، تو آئیں چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ آج میں بہت زبردست عمل لے کر آپ بھائیوں کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ یہ عمل خاص طور پہ آج محبت کے حوالے سے ہے۔ اس کی میں تعریف بیان نہیں کر سکتا۔ جو بھائی کرے گا اس عمل کو خود آزما کے چیک کر لے، ٹھیک ہے؟ اس کی میں ایسے تعریفیں کرنے بیٹھ جاؤں، فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال میں اتنا ہی کہوں گا، یہ بہت زبردست عمل ہے، ایک دفعہ ضرور آزمائیں، ٹھیک ہے جی؟ اس محبت کے عمل کو کرنے کے 2 طریقے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ پہلا طریقہ جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا طریقہ مطلب کیا ہے، کس طرح آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ آ جائیں پہلے طریقے کی طرف، جو کہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس تعویذ کو آپ پہلے طریقے سے کس طرح بنا سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل آپ نے زعفران لے لینی ہے، کسی دواخانے سے آپ کو مل جائے گی۔ زعفران لے لیں تھوڑی سی، ٹھیک ہے؟ عرق گلاب لے لیں، عرق گلاب کے اندر زعفران ڈال کے سیاہی تیار کر لیں۔ اور پھر آپ نے یہ کرنا ہے، انار کے درخت سے ایک شاخ وغیرہ توڑ کے اس کی قلم بنا لینی ہے۔ قلم بنانے کے بعد اس سیاہی سے آپ نے اس قلم کے ساتھ اس سیاہی کو ملا کر آپ نے پھر تعویذ تیار کرنا ہے۔ مطلب اس سیاہی سے آپ نے اس قلم کے ساتھ یہ تعویذ لکھنا ہے۔ تعویذ آپ لوگ پوچھتے ہیں جی کب لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ پہلے باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کے 7 دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ کسی پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جائیں، وہاں پہ بیٹھ کے آپ یہ تعویذ لکھ لیں۔ اب اس کے اندر یہ شرط نہیں کہ دن کون سا ہونا چاہیے، ٹائم کون سا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ ٹائم صرف 11 سے لے کے دوپہر 1 بجے کے درمیان کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ٹائم جو ہے چلے گا، کسی بھی ٹائم آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، کسی بھی دن لکھ سکتے ہیں، سوائے دوپہر 11 سے لے کے 2 بجے کے درمیان آپ نے اس تعویذ کو نہیں لکھنا۔ اس کے بعد اب جب مرضی اس کو لکھ لیں، جس مرضی دن لکھ لیں، ٹھیک ہے جی؟ لکھنا کس کے ساتھ ہے؟ زعفران کے ساتھ لکھنا ہے اور انار کی قلم کے ساتھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس تعویذ کو آپ نے لکھ لینا ہے۔ جب تعویذ لکھ لیں، 7 دفعہ درود پاک پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی؟ اب اس کو کرنا کیا؟ تعویذ کو آپ نے اس تعویذ کو محبوب کے پاؤں کی مٹی لے لینی ہے۔ محبوب کے پاؤں کی مٹی لے کر اور ایک قبرستان چلے جانا ہے۔ قبرستان سے کسی بھی پرانی قبر جو کچی ہو، اس کی مٹی بھی آپ لے لینی ہے۔ یہ دونوں مٹی کو مکس کر لینا آپ نے۔ مکس کرنے کے بعد اس تعویذ کے اندر اس مٹی کو رکھ دینا ہے۔ رکھ کے پھر شاپر باندھ دینا ہے۔ شاپر باندھنے کے بعد تعویذ بھی شاپر کے اندر ہو، مٹی بھی شاپر کے اندر ہو، ٹھیک ہے جی؟ اس کو آپ شاپر کو لے جائیں، لے جا کر اسی قبرستان میں، اسی قبر میں جو مٹی آپ نے جس قبر کی لی تھی، اس میں جا کے مطلب آدھا فٹ گڑھا کھود لیں، ٹھیک ہے؟ یا 1 فٹ کھود لیں، 1 فٹ گڑھا کھود لیں آپ، ٹھیک ہے جی؟ اس میں جا کر اس تعویذ کو آپ نے دفن کر دینا، بس آپ کا اتنا ہی کام ہے۔ پہلا طریقہ یہ تھا، ٹھیک ہے جی؟ تو آئیں چلتے ہیں اپنے دوسرے طریقے کی طرف کہ دوسرے طریقے میں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ دوسرے طریقے میں وہی طریقہ ہے کہ تعویذ بنانے کا وہی طریقہ ہے جو پہلے آپ کو بتا دیا ہے۔ باوضو ہو جائیں، پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جائیں، زعفران کی سیاہی لے لیں، ٹھیک ہے جی؟ انار کی قلم لے لیں، تعویذ تیار کر لیں، اور آخر درود شریف پڑھ کے ساتھ تعویذ تیار ہو جائے گا۔ تعویذ جب تیار ہو جائے، آپ نے ایک سبز کلر کا، گرین کلر کا کپڑا لے لینا ہے۔ تو اس میں یہ تعویذ آپ نے ڈال کر باندھ دینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور باندھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو چھت والا پنکھا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ اس کو باندھ دینا ہے۔ جو تعویذ ہے وہ بے شک آپ اوپر کی طرف کر دیں، مطلب کسی کو نظر نہ آئے۔ ڈوری لے لیں، کالی لے لیں، سبز لے لیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کو تعویذ اوپر کی طرف کر کے مطلب پر کے اوپر آ جائے، اوپر والی سائڈ پہ آ جائے، نیچے سے اس کو باندھ دیں تاکہ کسی کو نظر نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو پنکھا چلا دیں۔ پنکھا آپ نے روز جو ہے چلا دیا کریں، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ پورا دن نہیں چلانا، گھنٹے 2-3 کے لیے مطلب چلا دیں اس کو۔ اس کے بعد اس کو بند کر دیں یا تعویذ اتار لیں اگر آپ نے چلانا ہے اس کے بعد بھی، تو تعویذ اتار لیں پھر چلا لیں۔
اس تعویذ سے جب پنکھا گھومے گا تو آپ کا جو محبوب ہوگا اس کا دماغ بھی ویسے آپ کی محبت کے حوالے سے گھومے گا، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ پنکھا اس لیے نہیں چلانا کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا دماغ زیادہ گھوم جائے اور وہ پاگل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس پنکھے والے کا جو مطلب طریقہ ہے، اس کے اندر آپ کو 11 دن کے اندر زیادہ سے زیادہ 11 دن لگ سکتے ہیں رزلٹ ملنے میں، ٹھیک ہے؟ پہلے والا طریقہ بھی بہت زبردست ہے۔ تو پہلے والا طریقہ تھوڑا سا مشکل اس حوالے سے کہ ہو سکتا ہے آپ کا محبوب دور رہتا ہو، آپ کا اس سے ملنا جلنا نہ ہو، اس کے پاؤں کی مٹی آپ مطلب حاصل نہ کر سکتے ہوں، تو آپ پھر دوسرا طریقہ جو ہے نا آزما سکتے ہیں۔ اثر دونوں کا ہی سیم ہے، بہرحال پہلا طریقہ بہت زبردست ہے مطلب کہنے کے حوالے سے، تو اس کے رزلٹ بھی اچھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کے رزلٹ نہیں، دوسرے کے رزلٹ بھی ہیں۔ اگر آپ محبوب کے قدموں کی مٹی حاصل کر سکتے ہیں تو پھر میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ پہلا ہی طریقہ آزمائیں۔ اگر ان کیس آپ نہیں حاصل کر سکتے پھر آپ دوسرا طریقہ آزمائیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ دونوں طریقے آپ جو آپ کو آسان لگے میں نے بتا دیے ہیں، تو آپ آزما سکتے ہیں۔ آئیں اب فائنل چلتے ہیں اپنے تعویذ کی طرف۔ تعویذ کو آپ دیکھ لیں یہ کس طرح بنانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تعویذ میں آپ نے 4 4 8 اور 4 12 خانے بنانے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور شروع آپ نے اوپر سب سے جو کارنر والا خانہ ہے نا وہاں سے شروع کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی؟ تو وہاں سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے، مطلب یہ 63 27 لکھا ہوا ہے، پہلے آپ نے اس خانے کو فل کرنا ہے، اس کے بعد 50 98 والے کو، پھر 21 23 والے کو، پھر 34 56 والے کو، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے 0 111، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ دو جو ہیں مطلب الفابیٹیکلی یہ خانے آپ نے چھوڑ دینے ہیں، لڑکی کے نام والا لڑکے کے نام والا یہ دونوں چھوڑ دینے ہیں، پھر آپ نے 56 78 والا خانہ فل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آخری لائن پہ آ جانا آپ نے 0 394 والا خانہ فل کرنا ہے آپ نے، پھر اس کے بعد 78 32 والا، اس کے بعد 8 9 20 والا فل کر لیں آپ، اس کے بعد پھر 9993 والا فل کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ اس طرح یہ تعویذ تیار ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب یہ دو جو خانے رہ گئے ہیں، سب سے مین بات یہی بتانے والی آپ کو کہ اس کو کیسے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بندہ یہ عمل کر رہا ہے وہ اپنا نام دوسرے خانے میں لکھے گا، بے شک لڑکا ہے وہ یا لڑکی ہے۔ مثلا فرض کریں لڑکا کر رہا ہے، وہ دوسرے خانے میں اپنا نام لکھے گا اور پہلے خانے میں وہ لڑکی کا نام لکھے گا، اور اسی طرح لڑکی اگر کر رہی ہوگی تو لڑکی دوسرے خانے میں اپنا نام لکھے گی اور پہلے خانے میں لڑکے کا نام لکھے گی، ٹھیک ہے جی؟ اس کے اندر والدہ کا نام لکھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو دونوں کے ساتھ والدہ کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہے تو لکھ دیں، اگر نہیں مطلب آپ کو پتہ تو ایسے بھی کام چل جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اس عمل کو کرنے کی اجازت صرف اور صرف جو ہے میرے سبسکرائبر کو ہیں، جو مطلب پہلے میرے سبسکرائبر ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور جو سبسکرائبر نہیں ہیں پہلے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اس کے بعد کمنٹس میں اپنا نام لکھیں گے تو پھر ان کو میں اجازت دے دوں گا، بلکہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ مطلب اس عمل کو کر سکتے ہیں تاکہ میرے نالج میں ہو کہ فلاں بندہ یہ عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کو اجازت ہوگی جو میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا اور کمنٹس میں اپنا نام لکھ کے مجھے سینڈ کرے گا تاکہ میں دیکھ سکوں اور آپ کو اجازت مل سکے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، اس کی مطلب حقیقت کا آپ کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ یہ عمل کریں گے۔ ویسے میں اس کی تعریفیں نہیں کروں گا، بس آپ اس کو آزمائیں، آپ خود اس تعویذ کے قائل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات ایک اور عرض کروں گا، اس عمل کو صرف اور صرف جائز محبت کے لیے کیا جائے، شادی کے لیے کیا جائے، ٹھیک ہے جی؟ اپنی جائز محبت کو پانے کے لیے کیا جائے، اور ناجائز محبت کو پانے کے لیے اس عمل کو نہ کیا جائے، میری طرف سے اجازت بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔